اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 31 سے آج شروع ہوگا۔ کل کے سبق میں ایک بات جو میں نے آپ کو نہیں بتائی، میں دوبارہ جب ریکارڈنگ سن رہی تھی مجھے احساس ہوا کہ میں نے وہ حصہ آپ کو نہیں بتایا۔ اگر آپ کو یاد ہو، کل ذکر ہوا تھا حام اور صائبہ اور وسیلہ، یہ ان ناموں کا ذکر ہوا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیوی اور دیوتا ہیں جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ وہاں میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ ان دیوی دیوتاؤں کے نام پہ یہ بھینٹ کرتے تھے اپنے مویشیوں کو۔ انعام، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، سورت کا نام بھی انعام ہے۔ تو یہ اپنے مویشیوں کو بھینٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو میری مادہ جو اونٹنی ہے جو اس وقت حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اگر یہ بچہ مادہ پیدا ہوا، کیونکہ مادہ زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے، تو میں منت مانتا ہوں کہ اس کا دودھ عورتیں نہیں پئیں گی۔ مثلاً خرافات قسم کی منتیں کہ جیسے پھر اس کا دودھ بچے نہیں پئیں گے، یا اس طرح کی باتیں جو یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے منت مانی ہے۔ تو وہ جانور جو ہوتے تھے ان کے نام یعنی مختلف نظروں کے یہ ایسے ہی نام ہوتے تھے، یعنی جس دیوتا یا دیوی کے نام پہ منت مانی گئی ہے اور وہ پھر اس جانور کو بھی اسی نام سے بلاتے تھے۔ اور یہ مختلف قسم کی منتیں ہیں، ساری کی ساری تو مجھے نہیں یاد، لیکن میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جیسے اگر اس مادہ کے ہاں مادہ پیدا ہوئی تو اس کا دودھ عورتیں نہیں پئیں گی۔ حالانکہ دودھ اور یہ ایک حلال کھانے کی چیز ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے اس کو آبادی کے ایک خاص حصے پہ حرام کر دیتے تھے۔ تو یہ ان آیات میں یہ بتانا آپ کو بھول گئی تھی۔ آج پڑھتے ہیں آیت نمبر 31۔ قد خسر الذین، تحقیق گھاٹے میں پڑے، خسارے میں پڑے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا۔ کذبا، کذب تکذیب کرنا، بلقاء، ملاقات، لام قاف یا روٹ ہے اس کی جس کا مطلب ہے ملنا۔ تو جن لوگوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ سے ملنے کو۔ شرک کی، چونکہ سورت ساری کی ساری شرک کی ڈسکرپشن ہے، شرک کی سب سے بڑی وجہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رہتا، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اللہ نے کہا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی وہ آخرت کی ملاقات کا ایسا یقین رکھتے ہیں جیسے وہ اسے دیکھ چکے ہیں، اور وہ ہر عمل اس آخرت کی ملاقات کے بارے میں سوچ کر کرتے ہیں، یعنی کہ انجام کی فکر ہوتی ہے جن لوگوں کو، وہی لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ، اذا جب، جاءتہم آ گیا ان کے پاس، الساعۃ وہ قیامت، جب آ گئی ان کے پاس وہ گھڑی، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، بغتۃ اچانک، تو قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی۔ ہر دنیا کے ہر کیٹاسٹرفی پہ اور ہر حادثے پہ تبصرہ کرنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آخر وقت کی نشانیاں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اب تو قیامت آنے والی ہے، یہ بات قرآن کے منافی ہے۔ قیامت نے اچانک آنا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ یہ ذکر ہے کہ قیامت جو ہے وہ گھڑی اور وہ ساعت جو ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا حسرتنا، ہائے ہماری حسرتیں، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، فاراتا زیادتی کرنا، افراط و تفریط ہم کہتے ہیں نا، تو ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہم پہ حسرت، علی ما فرطنا، اس پر جو ہم نے کوتاہیاں کی، جو ہم نے کمی زیادتی کی، فیہا، اس میں، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں جو ہم نے کوتاہی کی اس پر افسوس۔ وہم یحملون، اور وہم یحملون، حاملہ، حمل کا مطلب پریگننسی بھی ہے، بوجھ اٹھانا، اور لادنا ایک چیز کو۔ وہم یحملون، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، وازارا، وازارا، جس سے وزیر بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا،
اوزارہم اپنے اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر۔ تو قیامت کا وہی میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایک سین ہے جس میں وہ لوگ رو دھو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں اور ارمان کر رہے ہیں، اور وہ اس دن اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا خبردار، ساء ما یزرون، ساء بہت برا ہے، ما یزرون جو وہ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب ایک کھیل، ولہو اور جھوٹ، کھیل تماشا۔ لعبہ جو ہے بچے کے کھیل کو کہتے ہیں، اور لہوا جو ہے، لہو الحدیث کا مطلب ہے فضول باتیں، تو لہون وہ چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ اور البتہ دار الآخرہ آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ یہ کہ بے شک وہ، لیحزنک البتہ ضرور حزن میں ڈالتی ہے آپ کو، الذی وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ ایک تسلی کی آیت ہے کیونکہ شرک کا ذکر ہو رہا ہے اور سورت بھی مکی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ سخت حالات تھے مسلمانوں کے لیے اور بہت زیادہ ظلم و ستم تھا ان کے اوپر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن الظالمین اور لیکن الظالمین یہ ظالم، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین تسلی ہے قرآن پڑھانے والوں کے لیے اور قرآن آگے پہنچانے والوں کے لیے کہ جب لوگ انکار کرتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ وہ تو اللہ کے پیغام کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی معیت کا، اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی خاطر بات کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ کی خاطر وہ آگے قرآن پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان کی باتوں سے دکھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اور تحقیق جھٹلائے گئے ہیں، رسل بہت سے رسول، یہ جمع ہے، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، فَصَبَرُوا پس صبر کرو، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا اس پر جو جھٹلائے گئے، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، فَصَبَرُوا پس انہوں نے صبر کیا اس پر جس پہ وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور وہ اذیت دیے گئے، تکلیف دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم ان پر آ گئی نصرنا ہماری مدد۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ جب تم میرا کام کرتے ہو، جب تم میرا پیغام آگے پہنچا رہے ہو، تو پھر لوگوں کی باتوں پر غمگین نہیں ہونا، کیونکہ وہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، وہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں اور ان کا حساب کرنا میرا کام ہے، تم اپنا کام جاری رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تاریخ سے ایک دلیل دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کے پہنچانے والے، تم سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اور وہ بھی جھٹلائے گئے ہیں، اور انہوں نے صبر کیا تھا اس پر جب وہ جھٹلائے جاتے تھے اور انہیں اذیتیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ آتاہم نصرنا کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ تو گویا یہ اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، ولا مبدل اور نہیں بدلنے والا، کوئی نہیں بدلنے والا، لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ اور تحقیق آپ کے پاس آ پہنچی ہے، من نبأ کچھ خبریں، المرسلین رسولوں کی، یعنی اس قرآن میں بھی رسولوں کا ذکر ہے اور آپ کے پاس وہ حالات پہنچ چکے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ اور اگر آپ کو بہت گرانی ہے، دیکھیں 2 آیات تسلی کی گزری ہیں، ایک یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھٹلانے پہ غمگین نہ ہو،
کیونکہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر دوسری تسلی تاریخی حوالہ دے کے اللہ نے دی ہے، اور وہ یہ کہا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا ہے اور انہوں نے صبر کیا، اور حالانکہ ان کو اذیتیں دی گئی تھیں اور ان کے پاس اللہ کی نصرت آ گئی۔ تو یہ 2 آیات جو ہیں یہ تسلی کی ہیں۔ اب اس کے آگے اللہ جو بات کر رہا ہے وہ یعنی کہ اگر اتنی تسلی کے باوجود بھی جب قرآن پہنچانے والے کے دل کو تسلی نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی ڈانٹ دے رہا ہے۔ ان آیات کو قرآن کی جو ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں آیات کی اصول کے مطابق ان کو زجر کہتے ہیں، یا زجر کا مطلب ہے ڈانٹ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اگلی آیت جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ تو وہ پہلی تسلی سن کے ہی ان کے دل مضبوط ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بالکل ہم قرآن پہنچائیں گے کیونکہ یہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ وہ بہت نیک نصیب لوگ ہیں جن کے دل میں وہ تسلی جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے قرآن کے استاد اللہ انہیں زندگی دے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے والا جو ہے وہ ہے جو اس کو آگے پہنچاتا ہے اور یہ پڑھاتا ہے لوگوں کو، لیکن قرآن پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ یعنی جس نے قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل شروع کر دیا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جو اس کی جب وہ قرآن پڑھاتا ہے، جب وہ حق بات بولتا ہے تو اگر کوئی اس کی مخالفت کرے یا کوئی اس کی تعریف کرے، اس کا معاملہ دونوں کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے اور اس پہ غور کریں کہ جب لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ اور جزاک اللہ خیر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ بڑی آسانی سے اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ یا آپ کے انوائٹڈ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سے عقیدے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ سلافی ہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ وہابی ہیں۔ جب وہ آپ کو مختلف قسم کے چوکٹوں میں فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم ان چیزوں کو برا کہنا شروع کرتے ہیں جنہیں وہ مقدس سمجھتے ہیں، تو اس مخالفت کرنے والے کے ساتھ پھر آپ کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن پہ جو عمل پیرا ہوتا ہے اس کا طرز عمل ان دونوں کے ساتھ، چاہے کوئی تعریف کر رہا ہے یا کوئی مخالفت کر رہا ہے، ان دونوں کے ساتھ اس کا طرز عمل ایک ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک اللہ ہے جس نے ایک کتاب بھیجی ہے، جس کی ایک ہی حق بات ہے جو ہم نے آگے پہنچانی ہے، اور یہ ہماری ایک ہی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی مخالفت کرے یا کوئی ہماری تعریف کرے۔ تو وہی بزرگوں کا قول ہے کہ جب کسی کی تعریف تجھے خوش نہ کرے اور جب کسی کا برا بھلا کہنا تجھے دکھی نہ کرے تو سمجھ لے کہ تو قرآن کی راہ پہ گامزن ہو گیا ہے۔ تو جو پہلی تسلی جن کو ملی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے قرآن کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے، وہ بہت نیک نصیب لوگ ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے دل میں گویا وہ تسلی اتنی زیادہ ابھی اس نے جگہ نہیں پکڑی، شاید ان کے ایمان تھوڑے کمزور ہیں، شاید ابھی وہ اس راستے میں نئے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری تسلی دی ہے کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، یہ تمہاری جو لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں اس وقت اور اللہ کے کلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور تمہارے دل کو تکلیف اور تمہاری جسمانی تکلیفیں تمہیں پہنچا رہے ہیں، تو اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبر ہو کے گئے ہیں اور ان کی قومیں ہو کے گئی ہیں، اور وہ اتنے ستائے گئے تھے اور تکلیف دیے گئے تھے، اس پہ انہوں نے صبر کیا، وہ جھٹلائے گئے تھے، انہوں نے صبر کیا اور ان کے پاس اللہ کی نصرت آئی۔ یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ اس پہ قرآن پڑھانے والا جو ہے، حق بیان کرنے والا جو ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے میرا ذمہ لے لیا ہے، میں اللہ کے کام میں لگا ہوا ہوں، تو اللہ نے میرا ہر کام آسان کر دینا ہے۔ اور اللہ اسی آیت میں کہتا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ دیکھو یہ جو میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں یہ بدلنے والی باتیں نہیں ہیں، بس یہ باتیں ہیں، یہ محکم باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی ڈانٹ دے رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی تنبیہ کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے آیت نمبر 35 وَإِن كَانَ كَبُرَ،
اور اگر ہے یہ بڑی بات، اگر یہ بڑا بھاری ہے آپ پر، علیکا آپ پر، اعراضہم ان کا منہ پھیرنا. آپ تو قرآن بیان کر رہے ہیں اور آپ تو اللہ کی بات آگے پہنچا رہے ہیں، لیکن لوگ اعراض کر رہے ہیں اور آپ کے دل کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. آپ دعوت کا کام نہیں کر پا رہے کیونکہ لوگ آپ کی بات سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر تم میں استطاعت ہے، ان تبتغی یہ کہ تم ڈھونڈ لو، نفقاً ایک سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمن یا سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم پس تم لے آؤ ان کے پاس، بآیتن کوئی نشانی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھانے والے کو کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ظاہر ہے وہی ان پہ آ رہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پہ بڑا ہی گراں ہے ان کا منہ پھیرنا، تو پھر اگر آپ کا بس چلتا ہے نا تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا کوئی سیڑھی لگا دیں آسمان میں اور وہاں سے کوئی نشانی ڈھونڈ کے لیں. یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کیسے کوئی نشانی دے سکتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے کسی کا دل مائل ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ البتہ جمع کر دیتا ان کو، عَلَى الْهُدَى ہدایت پر. اور پھر اب یہ اگلی بات جو ہے یہ ڈانٹ ہے، اور یہاں سے اس لیے میں نے آپ کا یہ بیک گراؤنڈ بنایا کہ زجر کی آیات قرآن میں موجود ہیں، اور وہ زجر کی آیات جو ہیں چونکہ وہی آ رہی تھی تو زجر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ، زجر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور ان کے توسط سے وہ زجر ہمیں سنایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى تو وہ انہیں جمع کر دیتا ہدایت پر. فَلَا تَكُونَنَّ پس تم ہرگز نہ ہونا، من الجاہلین جاہلوں میں سے، بے خبر لوگوں میں سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہالت کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے یہ پوچھو کہ یا اللہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ میں ان کو اتنی اچھی دعوت دے رہا ہوں، میں ان کو اتنی اچھی بات سنا رہا ہوں، اے اللہ میں ان کو تیری آیات سنا رہا ہوں، میں تیرے فرشتے کی لائی ہوئی وحی ان کو سنا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ یہ جاہل کا سوال ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی کے دل میں ایمان ڈالنا اللہ کا کام ہے. یہ اس کام سے اس نے نبیوں کو اور پیغمبروں کو بھی استثناء دیا ہے، انہیں مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے. یاد رکھیں یہی توحید کی شان ہے کہ جو پیغام دے رہا ہے وہ پیغام دل میں ڈالنا بھی اسی کا کام ہے، اور اس پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق اور پھر اس راستے پہ چلنے کی استقامت سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. یہ توحید کی شان ہے. یہ کہنا کہ کسی نے ہمیں ایک ایسی بات سنائی کہ ہمارے تو دل کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی، یہ اس کی بات کا کمال نہیں ہے، یہ خالق کا کمال ہے. یہ اس کا کمال ہے جس نے وہ بات اسے سکھائی ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ بات کہنا کہ یہ اگر اللہ نے کیوں کسی کو کافر بنایا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ نے کسی کو کافر بنایا ہے تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ تو اللہ یہاں فرماتا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہیں ان جاہلوں جیسے نہ ہو جانا. انما یستجیب الذین، انما اس کے سوا نہیں ہے، یستجیب الذین سنتے ہیں وہ، مانتے ہیں وہ لوگ، استجاب یعنی کہ قبول کرنا، مانتے وہ لوگ ہیں، یسمعون جو سنتے ہیں. یعنی ایک دفعہ سن کے تو دیکھو. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اور ہم نے قرآن کی دعوت دی ہے کسی کو اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں، میں اپنا یہ کام کر رہا ہوں اور فلاں کام کر رہا ہوں، اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ضرور میں آپ کے پاس آؤں گا، اور اس کے بعد انہیں موقع ہی نہیں ملا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ میں بیٹی کی شادی سے، بیٹی کے فرض سے فارغ ہو جاؤں تو میں ضرور قرآن سیکھوں گا یا سیکھوں گی، اور بیٹی کی شادی کے فوراً بعد انہیں ایسی بیماری ڈائگنوز ہوئی جو ان کو 1 سال میں لے کر چلی گئی. تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کان کھول کے سن لیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کے سوا نہیں ہے کہ مانتے صرف وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں. ایک دفعہ سن کر تو دیکھیں، ایک دفعہ دعوت کسی کو دے کر تو دیکھیں، کسی سے یہ منت کر کے دیکھیں کہ پلیز آج سن لو، پلیز یہ بات سن لو، اور اپنے پیاروں کو سنائیں، ضرور سنائیں، یہ ان کا حق ہے آپ پہ. کیوں؟ اس کے بعد والی بات بہت خوفناک ہے. والموتا اور مردے،
یبعثہم اللہ، اٹھائے گا انہیں اللہ، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو جو قرآن کو سن رہا ہے، جو کان کھول کے اللہ کا پیغام سنتا ہے، گویا وہ زندہ ہے، اور جو نہیں سن رہا اور جس کے پاس وقت نہیں ہے اور جس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے وہ تو مردے ہیں۔ کتنی انٹرسٹنگ آیت ہے نا، انما یستجیب الذین یسمعون، اس کے سوا نہیں ہے کہ سنتے وہی لوگ ہیں، قبول وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے سنیں تو۔ والموتا، ہاں رہے وہ مردے، والموتا ایسے کر کے اللہ نے بات کی ہے، تو رہے وہ مردے، اٹھائے گا ان کو اللہ، پھر ان کو اللہ اٹھائے گا اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وما تشاءون، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے فرمان بردار بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ ہمارے لیے ایمان کا راستہ آسان کر دے، یا اللہ ہمارے لیے قرآن کا راستہ آسان کر دے اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق اور عمل پیرا ہونے کی استقامت دے دے۔ ہر وقت یہ دعا کریں، کیونکہ ظاہر ہے یہ دعا وہی کرے گا جس نے سنا ہے، جس کو معلوم ہے، اور جو یہ دعا نہیں کر رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یہ سنے اور پھر یہ دعا نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی دعا نہیں کر رہا تو اس نے سنا بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کی مثال قرآن میں مردے کی دی ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ، کیوں نہیں نازل ہوئی اس پر آیتن، کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے آپ پہ کیوں ایسے معجزے نہیں آئے جیسے تورات میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، مٹی کا پرندہ پھونک مار کے اڑا رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، زندہ جاوید معجزہ، قیامت تک یہ معجزہ، ہم قیامت تک بھی اس کو پڑھتے رہیں نا، یہ ہمیں پورے کا پورا سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم اگر اس کو ایک سال سے اگلے سال بھی پڑھتے ہیں نا تو یہ ہمیں ایک مختلف روشنی میں سمجھ آتا ہے، تو پھر قیامت تک پڑھنے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ قل، فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر، وہ قادر ہے، علی ان ینزل، یہ کہ وہ نازل کر دے، آیتن، کوئی نشانی، ولیکن، اور لیکن اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ علم کی شرط آئی ہے۔ آیت کا سٹرکچر دیکھیں ماشاءاللہ، اب چھٹی صورت میں پہنچ گئے ہیں، تو ذرا سوچیں، یہ آیت کے بارے میں ذرا آپ سوچیں کہ وہ کہتے ہیں، وقالو، وہ کہتے ہیں، وہ کوئی کہہ رہے ہیں، اب سین ذہن میں لائیں، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ جو قرآن کی بات کر رہا ہے اور جو دعوت دے رہا ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تمہیں تمہارے اللہ نے کیوں کوئی کرامت نہیں دی، تم ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتے؟ قل، فرما دیجئے، اب جواب اس کا کیا ہے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیۃ، یہ کہ وہ نازل کر دے کوئی نشانی، ولیکن، اب دلیل دی جا رہی ہے، لیکن نشانی کیوں نہیں اللہ نازل کرتا، دلیل کیا ہے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ دلیل کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اگر کسی کے پاس علم ہے، اگر کسی کو یہ علم ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، آل مائٹی ہے، وہ بس واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، وہ اگر کسی کو اتنا علم ہے تو وہ سورج کے چڑھنے کے وقت بیٹھ کر جب آسمان کو دیکھتا ہے، کیا اس کو کوئی اور نشانی کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اللہ اپنی قدرت کی کوئی نشانی اسے دکھائے؟ کیا وہ جب اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے، اپنی 5 انگلیوں کو، اور انہیں کام کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جب وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اسے کوئی اور نشانی کی بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی؟ ہدایت کے 3 درجے ہیں، یہ سورہ فاتحہ میں پڑھا چکی ہوں۔ سب سے پہلی ہدایت عامہ ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو ہماری طرف ہوا کی طرح اور بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یہ ہدایت ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ روشنی، سورج، چاند، ستارے، دن آنا، رات آنا، دن میں جاگنا، رات میں سو جانا، کھانا پینا، مختلف ذائقے، ہمارے حواس خمسہ جو چیزیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ ہدایت عامہ ہے۔ ہر طرف یہ ہدایت ہے۔ جس کو یہ ہدایت نہیں نظر آتی اس کو اس سے اگلے درجے کی ہدایت نہیں نظر آ سکتی۔
اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ یا اللہ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، اس سیدھے راستے کی جو سیدھا تیری طرف پہنچتا ہے. یہ ہدایت خاص کی دعا ہے. یاد رکھیں ہدایت عامہ ہمارے ہر طرف برس رہی ہے. حتیٰ کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ 2 ٹانگوں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے اور ماں کا دودھ کہاں سے آنا ہے اور وہ مجھے چاہیے ہے زندہ رہنے کے لیے. یہ ہدایت عامہ ہے، ہر جاندار میں ودیت کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہدایت خاص ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو پیغمبروں کے ذریعے ہمیں دی گئی ہے. ہمیں سمجھایا گیا ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ روشنی ہے. یہ ہدایت خاص ہے. اور یہ ہدایت جب کسی کو سمجھ آتی ہے، جیسے ہمیں کوئی یہ کہے تم جھوٹ نہ بولو، یہ بری بات ہے، اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہمارا دل اس پہ آمادہ ہو جائے کہ اس نے جو ہمیں بات کہی ہے، اس نیک بندے نے یا اس اچھے انسان نے یا ہمارے خیر خواہ نے جب ہمیں یہ بات کہی ہے کہ ایسا نہ کرو اور یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو پھر ہم ہدایت خاص الخاص کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہدایت خاصہ جو ہے وہ یہ وحی کے ذریعے جو برا بھلا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. خاص الخاص جو ہے یہ وہ ہدایت ہے جو وحی کے ذریعے ریویل ہوئی ہے اور جو آسمانی صحیفوں میں ہے. جب ایک انسان کو اچھے برے کا فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اچھے برے کا فرق اسے معلوم ہوتا ہے یا کوئی اس کو بتاتا ہے اور وہ سنتا ہے. ابھی گزرا ہے نا کہ سنتے ہیں، جو سنتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے. جو نہیں سنتے وہ تو مردے ہیں. تو اگر کوئی زندہ ہے اور سن رہا ہے تو پھر وہ ہدایت خاص الخاص کی جستجو کرتا ہے. ہم اور آپ اس وقت جس ہدایت کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے. یہ خاص الخاص ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو سورج چاند ستارے دیکھتے ہوئے بھی اگر ہمیں اس ہدایت کا نہیں پتا تو ہم اپنے خالق تک نہیں پہنچ سکتے. ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں اور سورج چاند ستاروں کے قطر ناپ سکتے ہیں اور ان کے مدار معلوم کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک راکٹ بنا کے ہم ان تک پہنچ جائیں اور ہم وہاں جا کے ایک بستی بنا لیں. لیکن اگر ہمیں یہ خاص الخاص وحی کے ذریعے آنے والی ہدایت نہیں معلوم تو پھر ہم ان ستاروں اور سیاروں کے خالق تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہدایت عامہ اس وقت دنیا میں شاید سب سائنسدانوں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے. ہدایت خاص برے بھلے کی تمیز ہے. شاید کسی کے پاس بہت زیادہ ہدایت عامہ ہے لیکن ہدایت خاص ان کے پاس نہیں ہے. اور ہدایت خاص بھی شاید ان کے پاس ہے، برے بھلے کی تمیز ان کو ہے، لیکن جس نے برے بھلے کی تمیز سکھائی ہے اس کے صحیفوں سے وہ بے خبر ہیں. یہ وہ صحیفے ہیں، قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اللہ کے احکامات ہیں، کرامات ہیں. یہ وہ بات ہے جو خاص الخاص ہے. اور اس کا اگلا درجہ جو ہے جو نبیوں کو، پیغمبروں کو اور شہیدوں کو نصیب ہوتا ہے، اخص الخاص اس کو کہتے ہیں. اخص الخاص وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی توحید کا ثبوت دینے میں لگائی ہے. ان میں شہید شامل ہیں. تو یہ 4 درجے آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ نشانیاں مانگتے ہیں. تو یہ نشانیاں وہی مانگتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. اور علم کہاں سے آیا ہے؟ ہدایت سے آیا ہے. اسی لیے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو اللہ کی کوئی نشانی نہیں سمجھ آئے گی. یہ جو ملحد اور ایتھیسٹ سائنسدان بھی ہیں نا، یہ بھی اپنے علم میں جب آگے بڑھتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی بنانے والا ہے. یہ اپنے علم کی سیڑھی پہ، اپنے علم کے ذریعے یہ خالق تک پہنچ جاتے ہیں. چاہے انہوں نے شاید قرآن نہ پڑھا ہو، صحیفے نہ پڑھے ہوں، لیکن یہ خالق کا تصور ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو علم ہونا بہت ضروری ہے. اگر علم ہے تو ہر چیز پھر اللہ کی نشانی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا اس زمین میں، وَلَا طَائِرٍ، اور نہ ہی پرندہ، یُطَیِّرُ، جو اڑتا ہے، بِجَنَاحَیْہِ، اپنے 2 پروں سے، إِلَّا، مگر، امتیں ہیں، أَمْثَالُكُمْ، تمہاری جیسی. جیسے تم میں ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ اور کم ہدایت یافتہ اور ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ والے الگ الگ ہیں انسانوں میں، اسی طرح دیکھو ساری اپنی دنیا، اپنے ارد گرد دیکھو.
اپنا علم استعمال کرو. کوئی چلنے والا جاندار، کوئی اڑنے والا پرندہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں امتیں ہیں. بایولوجی میں ہم کہتے ہیں نا فائلم، یہ فائلم ہے، یہ فائلہ ہے، اس قسم کا یہ اس کا یہ جانور ہے، یہ یہاں کا اس کا اس سے تعلق ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری باتیں ہیں. ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتاب، اس کتاب میں، من شیء، کسی بھی چیز کی، ثم الی ربہم، پھر اپنے رب کی طرف، یحشرون، وہ جمع کیے جائیں گے. والذین، اور جو لوگ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. ساری نشانیاں، قرآن کی آیات تو قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ کی سب نشانیاں ہیں. صم بکم، بہرے ہیں، گونگے ہیں. فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو سورہ البقرہ میں کیا بات گزری تھی، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے، بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور یہ نہیں لوٹیں گے. یہ بات آئی تھی نا سورہ البقرہ شروع میں، وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جنہوں نے انکار کیا. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے آیات کا انکار کیا، وہ سورہ البقرہ میں جس کے لیے ذکر تھا نا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنتے ہی انکار کر دیا. اب جو بات، یہ مکی صورت ہے اور ابھی جو ہے سورہ البقرہ ابھی نہیں آئی ہے، یہ مشرکوں کو دعوت دی جا رہی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ بہرے ہیں، انہوں نے وہی سنی نہیں، رسول کا بیان نہیں سنا، اور وہ گونگے ہیں، یعنی وہ حق بات نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے سن لی ہو لیکن حق بات کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. فی الظلمات، یہ اندھیروں میں، اندھے نہیں ہیں یہ. دیکھیں ان کو اللہ نے ایکسیپشن دی ہے. من یشاء اللہ، جس کو چاہے اللہ، یضللہ، اسے گمراہ کرے. ومن یشاء، اور جسے چاہے، یجعلہ، اسے چلا دے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. تو یہ آپ، یعنی قرآن کا اعجاز ہے کہ مکی صورت ہے اور مکہ میں ابھی دعوت دی جا رہی ہے، اور اب وہ جو البقرہ ہے وہ مدنی صورت ہے. اب مکہ سے ہجرت ہو چکی ہے اور وہاں پہ جو انکار کرنے والے تھے وہ مکمل دین سن کے انکار کر چکے ہیں. تو ان کے لیے آیا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہ لوٹتے نہیں ہیں. یہاں پہ ابھی وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں. ہو سکتا ہے جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے اور جسے چاہے اسے صراط مستقیم پہ چلا دے. قل، فرما دیجئے، ارأیتکم، بھلا دیکھو تو، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تم پر وہ قیامت، وہ گھڑی، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، تدعون، تم پکارو گے. اس وقت تو، یعنی یہ مکہ کے جو مشرک تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جتنے دیوی دیوتا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ حام اور سام اور نائلہ اور یہ جتنے دیوی دیوتائیں ہیں، یہ جو ہم نے بنائے ہیں، ان سب کا بھی ایک اللہ ہے جو آسمان میں رہتا ہے. یہ عقیدہ ان کا تھا اور وہ اس اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس گھر کا ایک اللہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی کہانی ان میں بھی اتنی ہی مشہور تھی جتنی آج کل ہم میں ہے، جیسے ہم بچوں کو کہانی سناتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے یہ دیوی دیوتا سچے ہیں تو پھر ان کو پکارو. بل ایاہ، بلکہ اسی کو، تدعونا، تم پکارتے ہو، فیکشف، پس وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعون الیہ، جسے پکارتے ہو اس کے لیے، انشاء، اگر وہ چاہے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو. تو یہ اللہ کا ایک کھلا چیلنج ہے. اور آپ امیجن کریں، کیونکہ جس معاشرے میں یہ قرآن آ رہا ہے ان سب میں یہ باتیں رائج ہیں. ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ریئلی کوئی مصیبت تم پہ آتی ہے تب تم سفارشیں اور رشوتیں اور جھوٹ اور حق تلفی سب کچھ بھول جاتے ہو، اور پھر دوڑ دوڑ کے، بلکہ اگر افورڈ کر سکتے ہو تو عمرے کرنے جاتے ہو، اور تم یہ نہیں سوچتے ہو کہ ابھی تمہارے وہ سارے واسطے کہاں گئے جو تم اللہ کے نام پہ استعمال کر رہے تھے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور تحقیق ہم نے بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ امتوں کی طرف من قبلک آپ سے پہلے بھی فَأَخَذْنَاهُمْ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے. فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں پکڑا بِالْبَأْسَاءِ سختی میں وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ يَتَضَرَّعُونَ وہ گڑ گڑائیں. امتوں کو عذاب دینے کا سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ شاید وہ گڑ گڑائیں. فلولا پس کیوں نہیں اذ جاءہم جب آیا ان پر بأسنا ہمارا عذاب تضرعوا وہ گڑ گڑائے. ولیکن اور لیکن قست قلوبہم قساوت کا مطلب ہے سخت ہو جانا اندر سے سخت ہو جانا. قست قلوبہم سخت ہو گئے ان کے دل. وزینا اور آراستہ کر دیا زینت دے دی سجا کر دکھایا لہم الشیطان ان کو شیطان نے ما کانو جو وہ تھے یعملون عمل کرتے. تو شرک کے سارے دروازے سمجھائے جا رہے ہیں. ایک انسان جو شرک پہ اڑ جاتا ہے جو غلط باتوں پہ اڑتا ہے شرک دیکھیں شرک تو شرک ہے وہ تو بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی جو ہے نا وہ شرک کی ایک شاخ ہے. ظاہر ہے جب ہم صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے ہوتے کیا کہا علامہ اقبال نے کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو یہ بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے اس بات کا کہ آپ کے لیے اس وقت نیند زیادہ اہم ہے. جب کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے آپ دیکھیں اور اپنے باس کو یہ نہ کہہ سکتے کہ سر آپ غلط کر رہے ہیں میڈم آپ غلط کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حق بات کرنے کا حق آپ کو دیا ہے اور حق بات کرنے کی جو ایبلٹی آپ کو دی ہے وہ آپ اس کے لیے نہیں استعمال کر رہے بلکہ آپ کے لیے آپ کی نوکری اور آپ کے باس کی خوشامد اس وقت اللہ کے حکم سے زیادہ اہم ہے. تو میں جب شرک کہتی ہوں وہ شرک اکبر اس سے مطلب ہوتا ہے بتوں کے سامنے جھکنا. لیکن ہر ایک شرک جو ہے اس کی شاخ اللہ کی نافرمانی میں ہے. اللہ کی نافرمانی اکٹھی ہو کر انسان کو مشرک بناتی ہے. تو یہ بھی ایک شاخ ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال شیطان نے بڑے خوبصورت کر کے دکھائے. تمہیں جو تم کر رہے تھے وہ تمہیں ٹھیک نظر آتا تھا اور تم شیطان کے کہنے میں آ گئے اور تمہارے دل سخت ہو گئے. فلما نسو پس جب وہ بھول گئے ما ذکروا بہ جو نصیحت کی گئی تھی ان کو فتحنا علیہم یہ بڑی خوفناک آیت ہے اور غور سے سنیں کہ دیکھیں ایسی قومیں تھیں جن پہ ہم عذاب لائے. پیغمبر آئے نبی آئے انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا اور قوم نے انکار کر دیا. جب قوم نے انکار کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں یعنی اللہ انہیں ایک موقع دے رہا تھا. تو بعض قومیں گڑ گڑائیں انہوں نے معافی مانگی. ان میں سب سے مشہور قوم آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ بڑی مشہور قوم بڑی مشہور کہانی ہے یہ انشاءاللہ آگے قرآن میں آئے گی. یہ وہ پیغمبر ہیں جو اپنی قوم کو چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. اب یاد آیا ہے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام یہ قوم کو چھوڑ کے گئے تھے اور ان کو مچھلی نے وہاں کھا لیا تھا. اور پھر جو کہانی ہے آگے اور وہ قوم جو تھی وہ ایسا تباہ نہیں ہوئی اس نے توبہ کر لی تھی. پھر حضرت ایوب ہیں ایوب علیہ السلام وہ اپنی قوم کو وہیں آنے سے پہلے چھوڑ کر بیزار ہو کے چلے گئے تھے اور پھر ان کو وہ بیمار ہو گئے اور ان کا سارا جسم گل گیا تھا. قوم نے پیچھے سے توبہ کر لی تھی اور وہ عذاب سے بچ گئی تھی. تو قوم پہ عذاب آیا تاکہ اللہ کا مقصد تکلیف دینے کا کیا ہے کہ تم گڑ گڑاؤ اور اللہ سے مانگو اللہ سے دعا مانگو اللہ سے لو لگاؤ. تو جو گڑ گڑاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے. ایسی قومیں بھی ہیں جو نہیں گڑ گڑائیں. کیوں؟ ولیکن قست قلوبہم اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان اور آراستہ کر کے دکھایا ان کو شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے. تو جب شیطان کے بہکاوے میں ایک انسان ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنا ہر کیا ہوا ٹھیک نظر آتا ہے اور وہ سرکش اور اکھڑ ہو جاتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنتا تو پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے. لگتا تو ایسا ہے جیسے اللہ کی طرف سے اب اس پہ عذاب آئے گا. دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے فلما نسو پس جب وہ بھول گئے ما ذکروا بہ جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی جو نصیحت ان کو کی گئی تھی وہ بھول گئے. فتحنا ہم نے کھول دیے فتح کرنا
افتتاح کرنا، کھول دیا ہم نے علیہم ان پر ابوابا دروازے، کل شیء ہر چیز کے. سب سے خوفناک وارننگ جو قرآن میں ہے، ون آف دا موسٹ ٹیریبل وارننگز، وہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر بھول گئے اور اللہ کی نصیحت بھول گئے تو اللہ نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے. کوئی عذاب نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا. ان پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے نعمتوں کے انبار لگ گئے اور ڈھیر لگ گئے، اور آسمان سے ان پہ بارش کی طرح اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہو گئیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ بھول گئے. فرحہ کا مطلب خوشی کا ریاکاری سے اظہار کرنا. فرحت جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ ایک ایکسپریشن ہے. فرحہ اترانا. حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے، جب وہ بھول گئے، بما اوتو، اس کے ساتھ جو ہم نے انہیں دیا تھا، وہ انعام جو ہم نے انہیں دیا تھا، اخذناہم، ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتتاً، اچانک. اب یہ اچانک جو ہے ان کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، ان کی موت ہو سکتی ہے، یا قیامت ہو سکتی ہے. فَإِذَا هُمْ، پس اس وقت وہ مبلسون، وہ مایوس ہو گئے. با لا سا، با لام سین، یہ ابلیس کی بھی روٹ ہے. ابلیس کا لغوی مطلب ہے مایوس ہو جانے والا. فَهُمْ مبلسون، پس اس وقت وہ مایوس ہو گئے. تو یہ بڑی زبردست وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ہدایت ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے. فَقُطِعَ، پھر کاٹ دی گئی، دابر القوم، دم، جڑ اس قوم کی، الذین ظلموا، ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. یعنی ان قوموں کی جڑیں اکھاڑ دی جاتی ہیں، ان کی نسلیں ختم کر دی جاتی ہیں. والحمدللہ، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل، فرما دیجئے، ارأیتم، بھلا دیکھو تو، ان اخذ اللہ، اگر اللہ چھین لے، اگر اللہ پکڑ لے، سمعکم، تمہارے کان، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، وختمہ، اور مہر لگا دے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر، من الہ، کون معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا. دیکھو اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، وہ اسی طرح تم سے یہ چیزیں لے بھی سکتا ہے. تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارے دلوں پہ مہر، جو سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے. صم بکم عمی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. وہی بات ہے کہ اگر اللہ چاہے کہ وہ تم سے یہ چیزیں جو اسی نے دی ہیں اگر وہ تم سے لے لے، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بہ، جو تمہیں یہ واپس لا کر دے دے. کوئی کر سکتا ہے کہ وہ تمہیں واپس دے دے. انظر، بھلا دیکھو تو، کیف نصرف الآیات، کیسے وہ پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ خود ہی کنارہ کش ہو جاتے ہیں. قل، فرما دیجئے، ارأیتکم، بھلا دیکھو تو، ان آتاکم، اگر تم پر آئے، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا کھلم کھلا، هل یہلک، کیا کوئی ہلاک ہوگا، الا القوم الظالمون، سوائے ظالموں کے. اب اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ خس و خاشاک سب کچھ بہہ جاتا ہے اس میں. اللہ کہتا ہے کیا اس میں کوئی ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے. یہ لفظ جو ہے نا، ہلاکا، ہا لام کاف، ہلاکت وہ موت ہے جو، ہلاکت یعنی ایک بری موت ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، جس سے جو ختم ہو جائے، اور جو مرنے والا ہے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس کا بھی برا انجام ہے، اور جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اس کی موت سے کچھ بھی نہ ملے، کسی کو کوئی فیض نہ ہو، اس کو ہلاکت کہتے ہیں. اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مہلک، نقصان دینے والا ہے. تو ہلاکت جو ہے یہ ایک بری قسم کی موت ہے. یہ ایسی ویسی حل وفیت نہیں کہا اللہ نے، کیا وفات ہوتی ہے، الا القوم الظالمون، قوم الظالمون. اللہ نے کہا حل یہلکو، کیا ہلاک ہوگی سوائے ظالموں کے. یہ مہلک موت جو ہے اور یہ بے فائدہ اور یہ ضائع ہو جانے والی موت جو ہے یہ ظالموں کی ہے. وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے. فمن آمنا، پس جو ایمان لایا، واصلح، اور اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم، پس کوئی ڈر نہیں ہے ان پر،
ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وہی بات فمن تبع ہدایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہی سبجیکٹ، یہی سبجیکٹ ہے جو آگے سورہ البقرہ میں ترقی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم، انہیں چھوئے گا، انہیں پہنچے گا، العذاب، عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کرتے تھے. یہاں پہ سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.